بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 46 ہے، 46، اور آج ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت اليہود على 71 فرقہ وتفرقت النصارى على 71 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ بھی اسی طرح بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ دوسری بات، اور نصارہ بھی یہود کی طرح 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ تیسری بات، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بزرگان محترم، اس حدیث کے پہلے اور دوسرے جزئیے میں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ ان دونوں قوموں کی فرقوں اور گروہوں کی حقیقت سے باخبر لوگوں کے لیے اس حقیقت کا سمجھنا بالکل آسان ہے۔ رہی بات تیسرے جزئیے کی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ترمذی کی اس حدیث کے اس جزئیے کی تشریح امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی کے مصنف ہیں، انہوں نے اس حدیث پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس سلسلے کی یہ حدیث بھی سنیے تاکہ حقیقت کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس راستے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ حدیث امت کے اندر اختلافات اور فرقہ بندی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان فرقوں میں کچھ واضح گمراہی پر ہوں گے، جبکہ ایک فرقہ حق پر ہوگا، جسے اہل السنت والجماعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اہل السنت والجماعہ سے مراد وہ مخصوص طبقہ مراد نہیں ہے جو اپنی مسجدوں کی دیواروں پر یہ تحریر کرتا ہے کہ مسجد اہل السنت والجماعہ۔ عموماً ایسی مسجدوں کا تعلق ان افراد سے ہوتا ہے جن کے ہاں بدعات کا رواج عام ہوتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں اہل السنت والجماعت سے مراد وہ گروہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کرتا ہے اور صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے منہج پر جیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اہل بدعات نے اس اصطلاح کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لیا اور باقی دوسرے مسالک کے افراد کو اہل السنت والجماعت سے عملاً خارج کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام طور پر یہی سمجھا جانے لگا کہ یہی لوگ اصل اہل السنت والجماعت ہیں۔ محدثین، فقہاء اور علماء نے اس اصطلاح کو یعنی اہل السنت والجماعت کو ان لوگوں کے لیے اصطلاحاً استعمال کیا ہے جو دین میں بدعات و خرافات سے بچتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اصل اہل السنت والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کی اصل اور صحیح تعلیمات کو اپناتے ہیں، جو قرآن و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر مبنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر وہ فرقہ جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی راہ اختیار کرے گا وہ گمراہ فرقوں میں شمار ہوگا۔ یعنی 73 فرقوں میں سے جو 72 فرقے ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے، اور صرف وہی فرقہ ہی نجات پائے گا جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔
یہاں فرقہ بندی سے مراد اسلام کے بنیادی عقائد میں اختلاف کرنا مراد ہے، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد سے منہ موڑنے والے لوگ ان 72 فرقوں میں شامل ہیں، مثلا توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان سے متعلق بنیادی عقیدے سے جو منہ موڑے گا اور اس کی بنیاد کو ہلا ڈالے گا وہ گمراہ ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص رسالت کے بنیادی عقائد کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا، یا کوئی اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص اور اس کے ماننے والے کا ان فرقوں میں شمار ہوگا جو جہنمی ہیں اور گمراہ ہیں۔ امت میں جو فقہی مسائل میں اختلاف کرنے والے ہیں یا فروعی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، اس سے آدمی کو منافرقوں میں شامل نہیں ہوگا۔ فقہ یا نظریاتی اختلاف جس سے بنیادی عقیدے یا اصول پر ضرب نہیں لگتی اور فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اور اصول پر فرق نہیں آتا، تو آدمی اس کی وجہ سے 72 فرقوں میں شامل نہیں ہو جاتا جو گمراہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے جزوی اور فقہی اختلافات کی بنیاد پر دوسروں کو بہت جلد گمراہ قرار دینے سے گریز کریں، اس سے ملت میں انتشار پیدا ہوگا اور یہی مذموم حرکت امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دے گی۔ آج اس وقت جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو جو ہے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ایک دوسرے کو جہنمی، ایک دوسرے کو فاسق، ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینے کے جو سلسلے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور ہم سب کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور اتحاد کا نعرہ لگانا چاہیے۔ اس وقت اتحاد اور اتفاق اور آپسی ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط اور مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔